ماہ مبارک آخری عشرہ جس کے اندر میرے نبی نے فرمایا ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کسی کو عبادت مل گئی 80 سال سے زیادہ کی عبادت مل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ ارے یہ رات کتنی مبارک ہوگی، ذرا سوچ تو صحیح۔ ایک تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس رات میں قرآن اتارا، ایک رمضان، پھر اس پر قرآن، اور پھر اس قرآن کو لانے والا جبریل امین، اور جس پر اتارا وہ رحمت للعالمین، اور جس نے بھیجا وہ رب العالمین۔ ارے اتنی فضیلتیں کہاں ملیں گے؟ میرا رب کہتا ہے یہ رات بڑی خاص رات ہے، یہ رات بڑی خاص رات ہے۔ اگر ایک زندگی میں ایک رات مل جائے، تیری عمر جتنی نہیں ہوگی اس سے بڑھ کر تجھے معافی مل جائے گی، 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب تجھے مل جائے گا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ جاننا چاہتا ہے اس رات کی حقیقت کیا؟ ارے اس رات کی حقیقت کو جاننے سے پہلے سن، تنزل الملائکۃ والروح، میں فرشتوں کو اس زمین پر بھیجتا ہوں۔ فرشتوں کو بھیجوں، میرے خاص فرشتوں کو بھیجوں، یہ خود کافی ہے، لیکن آدم سے لے کر محمد تک جس نے میری بات نبیوں تک پہنچائی، جبریل امین کو اس رات میں بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک یا تو وہ میری بات نبیوں تک پہنچاتے تھے، اب اس لیے بھیج رہا ہوں میرے نبی کی امت کی بات مجھ تک پہنچائے۔ تنزل الملائکۃ والروح، میرے نبی نے کہا جبریل امین فرشتے ان راتوں میں اٹھے ہوئے ہاتھوں پر، نکلی ہوئی دعاؤں پر، مانگی جانے والی چیزوں پر آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سود خار، جو ہے بدکار، بدعمال اور جو ہے بد کردار، ارے وہ کوئی بھی ہو، اگر اس کے دربار میں آ جاتا ہے تو مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لیتا ہے، مولا معاف کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، اپنے نبی کی امت سے کتنی محبت ہے، فرشتوں کو بھیج دیا۔ رات کے مقام کے بارے میں کہہ دیا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ کہہ دیا کہ میں نے قرآن اتارا ہے، جبریل امین کو بھیج دیا، لیکن رب کو تسلی نہیں ہوئی۔ میرا نبی کہتا ہے جبریل بھی آ گئے زمین پر، فرشتے بھی آ گئے، اسی رات میں قرآن بھی اترا، اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا، اور کیا چاہیے؟ لیکن میرا رب کہتا ہے میرے نبی کی امت ہے، میرے نبی کی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کہتا ہے جب اس رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، زمین پر فرشتے ہیں، جبریل امین ہیں، مانگنے والے ہیں، ان دعاؤں پر آمین ہو رہی ہے، لیکن میرا رب خود آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پوچھتا ہے الا مستغفرن، ہے کوئی معافی کا مانگنے والا؟ ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا؟ ہے کوئی میری پکڑ سے پناہ چاہنے والا؟ ہے کوئی میرے عذاب سے ڈر کر اس سے پناہ مانگنے والا؟ میں اس کی ہر بات کو قبول کر لوں گا۔ آسمان دنیا پر عرش کا مالک آئے، آپ ذوالجلال آئے، رحمان اور رحیم آئے، فیصلے کے دن کا مالک آئے۔ ارے کیا نصیب ہیں ہمارے کہ ان راتوں میں اگر جاگ لیا جائے، مانگ لیا جائے، منا لیا جائے، پکار لیا جائے، آنسو بہا لیا جائے، شرم سے سر جھکا لیا جائے، ارے دنیا بھی بن جائے گی، آخرت تو بن ہی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ طاق رات 5 طاق راتوں میں قدر کی رات کو تلاش کرو، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو۔ رمضان کی راتیں جاگنے کے لیے ہیں، کبابوں کی دکانوں پر نہیں، ہنگاموں پر نہیں، بازاروں میں نہیں، اللہ کے گھر کے اندر، اپنے گھروں کے اندر رات کی تنہائی میں ارے بلب کی روشنی گل کر دو، معصوموں کو اٹھا کر بٹھا لو، دنیا سوتی رہے گی۔ میرے نبی نے کہا وصلوا باللیل والناس نیام، رات کی تنہائی میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ جب دنیا سوتی ہے، تمہارا جاگنا تمہارے رب کی رحمت کو جگا دے گا۔ رب کی رحمت جاگ جاتی ہے اگر بندہ رات میں جاگ کر رب کو بلا لیتا ہے۔
منا لیتا ہے، پکار لیتا ہے، اور میرا رب گواہی دیتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے نبی، آدھی رات تیرا کھڑنا، 2/3 تیرا کھڑنا رات میں، 1/3 جو رات میں کھڑے ہو کر تہجد پڑھنا تیرے رب کے علم میں ہے، اور تیری سنت کے مطابق ان لوگوں کو بھی تیرا رب جانتا ہے جو تیری امت میں راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کا حال کیا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ نرم دہ بستر، اے سی کی ہوا، بند کمرہ، خوبصورت جو ہے آرام و آسائش کی چیزیں، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ کہتا ہے اے نبی تیری امت کے ان لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ان تمام سے ہٹ کر میری رحمت کی امید میں اور میرے عذاب کے ڈر میں سجدہ کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، امید بھی ہے، ڈر بھی ہے، معافی مل جائے گی امید ہے، پکڑ لیے جائیں گے ڈر ہے، ان دونوں کے چیزوں کے ساتھ وہ میرے سامنے جھکتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے جو ہے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ارے بچو، لوگوں کو بچاؤ، لوگوں کو بچاؤ، یہ لذت کے کھانوں کو کھا کر گزارنے کے دن نہیں ہیں، خدا کے عذاب سے نکلنے کے دن ہیں، اس کے جہنم سے باہر آنے کے دن ہیں، رب کو منانے کے دن ہیں، رب کو منانے کے دن ہیں۔ میرے رب نے بلینک چیک بک ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، 29 یا 30 دن کے چیک لیفز ہیں۔ میرا رب کہتا ہے رقم جتنی چاہے تو بھر لے، ادا میں کروں گا، ادا میں کروں گا۔ اگر کوئی سو کر، کوئی گانے میں دے کر، کوئی ٹی وی میں گزار کر، کوئی دکانوں پہ ہنگامہ کر کے، کوئی رات بھر بازار میں گھوم کر خالی چیک لوٹائے گا تو اس کو پاگل نہیں تو اور کیا کہا جائے گا۔ اکاؤنٹ میں پیسے ہیں یا نہیں دنیا کا شک ہے، میرا رب کہتا ہے میں تو آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہوں، تیری مانگ میرے خزانوں کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے، ناخن کے برابر بھی نہیں ہے۔ 30 یا 29 چیک لیف، بلینک چیک لیف دیے گئے ہیں، ہم کو بھرنا ہے۔ کیا بھریں گے؟ یہ ہم کو طے کرنا ہے، یہ ہم کو طے کرنا ہے۔ تو یہ آخری عشرہ میرے نبی نے فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان کے عشرے میں جتنی جفا کشی عبادت میں دکھائی پورے سال کسی دنوں میں نہیں دکھائے۔ اللہ کے رسول کا معمول تھا، اس معمول کو آپ بھی اپنائیں، میں بھی اپناتا ہوں، اللہ توفیق دے کہ ہم اپنائیں۔ کہ میری ماں کہتی ہے جب آخری عشرہ آتا، آخری عشرہ آتا نبی خود جاگتے اور گھر والوں کو جگاتے، گھر والوں کو جگاتے، گھر والوں کو جگاتے۔ بیوی کا بی پی بڑھ جائے گا، شوگر بڑھ جائے گی، چکر آ جائے گا، اٹھے تو یہ ہوگا، اٹھے تو وہ ہوگا، ارے سب کچھ کے علاج تو گولیوں میں ہوگا، جہنم سے نکالنے کا علاج تو انہی دنوں میں ہوگا، انہی دنوں میں ہوگا۔ تو میرا نبی، میرے انجے نبی کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول خود جاگتے اور جو ہے اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ اعتکاف کے معنی جم جانے اور بیٹھ جانے اور ایک جگہ پکڑ کر رہ جانے کے ہیں، اور پھر آج کل تو رواج بن گیا ہے، پہلے طاق راتیں بڑے آرام سے مسجدوں میں ہلکی روشنی ہوتی، لوگ اپنے گھروں میں جاگتے، مسجدوں میں جاگتے، ایسا لگتا کسی کی سکسکی نکل رہی ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، یہ منظر میرے رب کو پسند آتا۔ آج تو ہم نے طاق راتوں کو جلسوں میں بدل کے رکھ دیا ہے۔ ارے یہ راتیں ہنگاموں اور جلسوں کی نہیں ہے، رب کو منانے کی ہے، رب کو منانے کی ہے۔ اس میں اگر زیادہ سے زیادہ ہو آداب اس کے بیان کیے جائیں، طریقہ اس کا بیان کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اعتکاف فرمایا اس کا اہتمام، اور اس رات کے اندر جو کیا گیا اس کا اہتمام آدمی کو کرنا چاہیے۔ یہ باتیں رہیں آخری عشرہ، آخری عشرہ، اور اس کے اندر یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کہتے ہیں دیکھ پہلے عشرے میں
سو گیا کوئی بات نہیں، دوسرے میں سو گیا کوئی بات نہیں، کم از کم تیسرے میں تو جاگ، ایک رات بھی اگر مل جائے سارا غم ختم کر دوں گا تیرا۔